الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ضُحِّ لله وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورہ آل عمران آیت نمبر 185. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے شعبان المعظم کے آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی آمد کی اطلاع دیتا ہے، اور رمضان کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کامیاب اور بامراد ہو جائے، انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا پروانہ حاصل کر لے۔ یہ رمضان المبارک کے لیل و نہار، ان کے دن و رات ہمارے لیے نہایت ہی سود مند اور نفع بخش ہے، اس کے ہر لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اس کا ہر گوشہ ہمیں آخرت کی فکر دلاتا ہے، اس کا ہر لمحہ ہمیں آخرت کی یاد دہانی دلاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے رمضان جیسی عظیم الشان مہینہ کی نعمت سے مالا مال کیا، اور نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے لوگوں کو رمضان کی آمد کی مبارکبادیاں اور خوشخبریاں پیش کرتے تھے کہ خوش ہو جاؤ، نیکیوں اور بہار کا مہینہ آنے والا ہے، کار خیر کا مہینہ آنے والا ہے، جود و سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرنے والا مہینہ آنے والا ہے، کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا مہینہ آنے والا ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والا مہینہ آنے والا ہے، ہمدردی اور غمخوری کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، اور اس پیغام کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ اور رمضان کے آنے کا اصل مقصد یا رمضان کے پیغام کا اصل مقصد یہی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر اعلان کر دیا، فَمَنْ ذُحِّ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، پس جس آدمی نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کی ٹٹی۔ تو یہ آیت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ قرآن نے برجستہ اعلان کر دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیا۔ اور یہ دو چیزیں، یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جنت میں دخول کی سرٹیفکیٹ کسی انسان کو مل جائے گا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنْ فَقَدْ فَازَ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو یہی نہیں چاہتا کہ اسے کامیاب زندگی ملے، جو یہی نہیں چاہتا کہ اسے آخرت کی کامیابی ملے؟ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، بہت پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان وفتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطان مردود کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ یہی تو استقبال رمضان ہے۔ رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی فکر کرنی چاہیے، رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم گھروں کے اندر قسم قسم کے پھل فروٹس کا انتظام کر لیں، گھروں کے اندر چنے اور چوڑے کا انتظام کر لیں، گھروں کے اندر اچھے اچھے پکوان کا ویوستھا کریں۔ یہ رمضان کی آمد کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی آمد کی تیاری یہ ہے کہ ہم بالکل پوری طرح سے اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اے رب العالمین، آنے والے مہینے میں پوری تجمیعی اور دلچسپی کے ساتھ تیری عبادت کریں گے۔ اے اللہ، آنے والے مہینے کے اندر ہم قرآن مقدس کی قدر سے تلاوت کریں گے۔ اے اللہ، آنے والے مہینہ کے اندر ہم کثرت سے صدقہ و خیرات کریں گے۔ اے اللہ، آنے والے مہینہ کے اندر ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مدارس کا زیادہ خیال کریں گے۔ اے اللہ، آنے والے مہینہ کے اندر ہم زیادہ نوافلوں کا اہتمام کریں گے۔ اے اللہ، آنے والے مہینہ کے اندر ہم سنت کا خاص طور سے پاس و لحاظ رکھیں گے۔ اے اللہ، اسی لیے اس مہینہ کے آنے سے پہلے تو مجھے صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ، تو مجھے بیماری سے نجات عطا فرما، تاکہ آنے والے مہینہ کے اندر صحت و تندرستی کے ساتھ تیری عبادت پوری دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ کریں گے۔ اے اللہ، آنے والے مہینہ کے اندر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ اے اللہ، آنے والے مہینہ کے اندر ہم اپنے آنکھوں کی مزید عبادت کریں گے۔ اے اللہ، آنے والے مہینہ کے اندر ہم اپنے دل کو صرف اور صرف تیری ذات کی طرف توجہ کریں گے۔ یہ ہے رمضان کی تیاری، اور اسی کی بنا بری محمد الرسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے مومن اس طرح کی ارادہ رکھتی ہیں تو اللہ کی نعمت ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جیسے ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، اللہ اکبر، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وصفدت الشیاطین، اور شیطان لعین، یہ جو ہمیں بھٹکاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قید کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت امام نسائی رحمہ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا، وہ اس طرح سے ہے کہ یہ سارے معاشرے رمضان کے لیل و نہار
میں نزول ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان کو شکنجے میں کس دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے سن لیجیے، یہ ہے استقبال رمضان۔ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وتقاء من النار، رواه النسائی و ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شب جنت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں ہی، جہنم کے دروازے تو بند ہیں ہی، مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہر شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا، یہ آواز آتی ہے، یہ ندا آتی ہے، اللہ کے الچی، اللہ کے فرشتے یہ صدا لگا رہے ہوتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والوں آگے بڑھو، یا باغی الخیر یا باغی اقصر، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والوں، اللہ کا کتنا پیارا پیغام ہے، اے برائی کے چاہنے والوں اقصر، اپنے آپ کو روک لو۔ اور یہ شب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہمارے وہ بندے اور بندیاں جو رمضان کے آنے سے پہلے اس بات کا ارادہ کرتا ہے اے اللہ ہم اس سال مکمل تراویح سنیں گے، جو اس بات کا ارادہ کرتا ہے اے اللہ اس سال ہم پورے رمضان کا روزہ رکھیں، جو اس بات کا ارادہ کرتا ہے اے اللہ ہم روزہ داروں کو افطاری کرائیں گے، جو اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے پڑوسی میں اگر کسی گھر میں افطاری نہیں تو ہم اس کے لیے افطاری کے انتظام کریں گے۔ یہ پیارے لوگ ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اتقاء من النار، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اور چلیے آگے، پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کے بیچ آتے رہیں گے۔ بڑی پیاری حدیث ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے رمضان سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک اعرابی، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں انجام دوں، جس عمل کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور قرآن نے کہہ دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، سب سے بڑا کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے، فقط فاز، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ اعرابی دیہاتی ہے، صحابی ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتے اللہ اکبر، قربان جانے ایسے دیہاتی صحابی کو کیا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کو میں انجام دوں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان تعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیموا الصلاۃ المفروضہ مکتوبہ، وتقیموا الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز ادا کیا کرو، وتؤدوا الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ کو ادا کیا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزہ رکھا کرو، رواہ مسلم۔ اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا۔ اس حدیث سے غور کیجیے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے نسخہ بتایا، صحابی نے نسخہ پوچھا کہ ہمیں جنت میں جانے کا نسخہ بتائیے۔ الحمدللہ ہمارے بیچ جنت میں جانے کے بہت سارے نسخات موجود ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کو قائم کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اور وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض ہے اسے ادا کرو۔ اہم پوائنٹ جو عنوان سے تعلق ہے وَتَصُومَ رَمَضَان، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رمضان کہ روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ آپ رمضان کے روزہ رکھیں گے تو جنت میں داخل کر لیے جائیں گے۔ اب
غور کیجئے کہ کتنی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اسی لیے صحابہ کرام کی تواریخ کو دیکھو، حدیث پاک کا مطالعہ کرو. صحابہ کرام اس بات کا ارادہ کرتے تھے، صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے صحابہ کرام رمضان کی تیاریاں کرتے تھے، اور رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد 6 مہینہ تک جو عبادت کی، رمضان میں جو عبادت کی ہے اس کی مقبولیت کے لیے دعا کرے تھے. 6 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ رمضان کا مہینہ 6 مہینہ پہلے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں تو صحت و تندرستی عطا فرما. ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے آمد سے پہلے رمضان کی اس انداز میں تیاری کریں جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا فَمَنْ ضُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا میں آنے کا مقصد یہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. ہم اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں. رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب مہمان ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی حیثیت کچھ اور ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے تمام دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینہ میں اللہ کی عبادتیں نہیں کرتا ہے، رمضان کے مہینہ میں روزے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، یہ بڑا بدنصیب ہے. اور آپ اور سنتے چلے، رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے. مجموعی طور پہ قرآن کی تلاوت تو مسلمانوں کو ہمیشہ کرنا چاہیے، چاہے 1 رکوع کرے 2 رکوع کرے، جتنا بھی پڑھنا پڑھے ہمیشہ کرنا چاہیے. خاص طور سے رمضان کے مہینہ میں، چونکہ رمضان کا روزے سے خصوصی تعلق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں خصوصی طور پر جبرائیل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور رمضان میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کا حکم ہے، اور رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے. اسی لیے رمضان اور قرآن کا ایک خاص نسبت ہے، لہذا ہم روزہ رکھے تو اللہ قرآن کی تلاوت بھی کرے. اور آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ مستجاب الدعوات ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے. تو کیا بدلا کہ رمضان کے مہینہ جو آنے والا، ہم پہلے ارادہ کر لیں کہ ہم آنے والے مہینہ کے اندر روزے کی حالت میں کثرت سے اپنی امت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے دعا کریں گے، اسلام کی فوقیت کے لیے دعا کریں گے، توحید کو پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے دعا کریں گے. یقین مانو حالت روزہ میں آپ جو بھی دعائیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ. اس موضوع کی کئی کڑیاں آپ کے سامنے بھی اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو کچھ بھی ہم نے استقبال رمضان کی مناسبت سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.